تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایسا کام کر جائیں جس سے دیر تک لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایسا کام کر جائیں جس سے دیر تک لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ معزز حاضرین، رب کائنات کی حمد و ثنا، جس اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے، یہ اس اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا گھر آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دین اسلام میں 4 مقامات کو مسجد کہا گیا ہے۔ پہلی جگہ جسے مسجد کہا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جعلت لی الارض وکلھا مسجدا، میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد قرار دیا گیا ہے۔ جہاں کہیں سفر کے دوران نماز کا وقت آ جائے، آپ وہاں نماز پڑھ لیں، یہ سب روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد قرار دیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص چیزیں عنایت ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ ایک تو اس تمام روئے زمین کو مسجد قرار دیا گیا ہے۔ دوسری مسجد یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے کسی ایک کمرے کو یہ طے کر لیں کہ گھر کے رہنے والے جو افراد ہیں انہوں نے وہاں نماز پڑھنی ہے۔ جو حضرات نماز باجماعت مسجد میں آ سکتے ہیں وہ تو مسجد میں آئیں گے، وہ جو گھر کی خواتین ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، جو مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، وہ گھر میں اس مخصوص جگہ پر نماز ادا کریں۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ،
میں نے گھر تیار کیا ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ تو کسی ایک کمرے کو وہاں آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں، ہم اس کمرے کو مسجد کا درجہ دیں گے۔ گھر میں نفل پڑھنے ہیں، سنتیں پڑھنی ہیں، خواتین نے نماز پڑھنی ہے، وہ اس کمرے میں نماز پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھا کرو، قبرستان میں نماز جنازہ کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو گھر کے ایک کونے میں، گھر کے ایک کمرے میں یہ اہتمام کیا جائے کہ آپ گھر کی خواتین اور جو بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں وہ وہاں نماز ادا کریں، اس کو مسجد کا درجہ دیں۔ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، تو گھر کے کسی کمرہ میں آپ 2 رکعت پڑھ لیں، ہم اس کو گھر میں خواتین نماز پڑھنے کے لیے، سنتیں پڑھنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے ہم اس کمرے کو خاص کر لیں گے۔ یہ بھی ایک مسجد ہے، لیکن اس مسجد کا وہ حکم نہیں ہے جو جامع مسجد کا ہوتا ہے۔ یہ 2 مسجدیں۔ تیسری مسجد وہ ہے، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا کسی اسکول میں یا کالج میں پڑھاتے ہیں، وہاں ایک مسجد بنی ہوتی ہے، تو جب تک فیکٹری میں کام ہوتا ہے، جب تک اسکول میں تعلیم ہوتی ہے، کالج میں لڑکے پڑھتے ہیں، اس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ جب اسکول بند ہو جاتا ہے، کالج بند ہو جاتا ہے، فیکٹری بند ہو جاتی ہے، تو مسجد بھی وہ بند ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک مسجد ہے۔ 3 مسجدیں، اور چوتھی مسجد یہ ہے کہ جو باقاعدہ مسجد کے طور پر جگہ لی جائے، مسجد کے لیے اس کو وقف کیا جائے، اور وہاں مسجد کے احکام چالو اور لاگو کیے جائیں، وہاں باقاعدہ اذان ہوتی ہو، جماعت ہوتی ہو، جمعے کا اہتمام ہو۔ ایک یہ مسجد ہے۔ یہ جو مسجد کی آخری قسم ہے، اس پر مسجد کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ان مسجدوں کو آباد کرنے کے پابند ہیں۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے ایمان کی شہادت دی ہے جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد کی آبادی یہ نہیں ہے اس کی عمارت کو بلند و بالا بنا لیا جائے، اس کو روغن کر لیا جائے، بہترین منقش نقش و نگار وہاں بنا لیے جائیں۔ مسجد کی آبادی یہ ہے کہ وہاں لوگ آ کر نماز پڑھیں، یہ ہے مسجد کی آبادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن 7 خوش قسمت انسان ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں اپنے سائے تلے جگہ دے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 خوش قسمت انسانوں میں سے ایک وہ انسان ہے جس کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے۔ وہ مسجد میں آتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ جب مسجد سے باہر جاتا ہے تو اپنے دل کو مسجد میں چھوڑ جاتا ہے۔ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ،
آپ نے دیکھا ہوگا مچھلی جب سمندر سے باہر نکال لی جائے تو وہ کس طرح تڑپتی ہے، بے قرار ہوتی ہے۔ جب اس کو پانی کے اندر چھوڑ دیا جائے اس کی بے چینی، بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا تعلق بھی مسجد کے ساتھ اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ جب مسجد میں آئیں ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے، چین آ جائے، سکون آ جائے، اور جب مسجد سے باہر جائیں ہم بے قرار ہو جائیں، بے چین ہو جائیں۔ وہ ماہی بے آب، وہ مچھلی جو پانی سے باہر نکال دی گئی ہے، جس طرح وہ تڑپتی ہے، ہمارا دل بھی اسی طرح تڑپے اور ہمیں مسجد میں آ کر آرام اور سکون مل جائے۔ اگر یہ کیفیت ہے ہماری تو یقین جانیے کہ ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینی ہے، یوم لا ظل الا ظلہ۔ اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ سورج ہم سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہے۔ گرمی کے دنوں میں یہ اتنی آگ پھینکتا ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس کی تپش سے، اس کے حبس سے بچنے کے لیے یہ برقی پنکھے لگا رکھے ہیں، گھروں میں اے سی لگا رکھا ہے، اور ہم نے ایئر کولر چلا رکھے ہیں۔ اس گرمی سے بچنے کے لیے کئی ایک بندوبست ہم نے کیے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب سورج اتنے کروڑوں میل کی مسافت پر ہے ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے ہم 100 جتن کرتے ہیں، اور جب یہ سورج 1 میل کی مسافت پر آ جائے گا، یہ تو ہزاروں میل کی مسافت پر ہے نا، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، 1 میل کی مسافت پر آ جائے گا، اس وقت اس کی گرمی، شدت اور حدت کس قدر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی گرمی، اتنی حدت، اتنی شدت میں انسان اپنے پسینے سے شرابور ہوگا۔ کچھ انسانوں کو پسینہ آئے گا ان کے ٹخنوں تک، کچھ کو پسینہ آئے گا گھٹنوں تک، کسی کو پسینہ آئے گا کمر تک، اور کسی کو پسینہ آئے گا گردن تک، اور کچھ بدقسمت اس طرح کے بھی ہوں گے وہ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ اس وقت اگر کسی انسان کو راحت اور آرام اور سکون ملے گا، وہ انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، جو مسجد سے تعلق رکھتا ہے۔ مسجد سے تعلق کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں 5 وقت مسجد سے اللہ کی کبریائی کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی۔ اور ہمیں تو یہ چاہیے جب اس مسجد سے اللہ کی بڑائی کا اعلان ہو ہم تڑپ جائیں، مسجد میں آنے کے لیے بے قرار ہو جائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں موجود ہوتے، ہمارے ساتھ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے، جب یہ اللہ کا بلاوا آ جاتا، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو جاتا،
تو اس طرح ہو جاتے گویا ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی شناخت کو معرفت کو جان پہچان ہی نہیں ہے، بالکل اجنبی بن جاتے اور وہاں سے چل پڑتے۔ کیا ہمارا بھی مسجد کے ساتھ اسی طرح کا تعلق ہے کہ جب مسجد سے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو تو ہم اس کے لیے بے چین بے قرار ہو جائیں؟ ہم نے تو گھڑی کو دیکھنا ہے، ہم نے تو موبائل کو دیکھنا ہے کہ اب جماعت ہونے کو 1 منٹ باقی رہ گیا ہے، 2 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ ہم گھر سے اتنا ٹائم لے کر چلتے ہیں کہ جتنے میں ہمیں جماعت مل جائے، بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ چلو آخری رکعت ہی مل جائے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کی کبریائی کا جب مسجد سے اعلان ہو جائے ہم نے تو اپنے تمام کاروبار کو چھوڑ دینا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا وصف بیان کیا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ ایسے بندے ہیں کہ انہیں تجارت، خرید و فروخت، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے ہیں، اللہ کی نماز سے غافل نہیں کرتے ہیں، وہ فوراً اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے آتے ہیں۔ ہمارا ایمان تو اس طرح کا ہو۔ یہ مؤذن جو اذان دیتا ہے، حی علی الفلاح حی علی الصلاح، لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، لوگوں فلاح کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، اگر مؤذن کی اذان سن کر بھی اپنے کاروبار میں لگے رہنا ہے پھر اس مؤذن کا فائدہ کیا ہے؟ اس اذان دینے والے کا فائدہ کیا آپ کو بلانے کا، جب آپ نے اپنی مرضی کے مطابق مسجد میں آنا ہے؟ میرے بھائی، نماز ایک ایسی چیز ہے، انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے سب سے پہلے جو اللہ کی طرف سے فریضہ عائد ہوتا ہے، ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ نماز کی ہے۔ زکوٰۃ تو آپ نے اس وقت دینی ہے نا جب آپ کے پاس پیسہ ٹکا ہوگا۔ رمضان کے روزے تو آپ نے سال کے بعد رکھنے ہیں، بشرطے کہ آپ گھر میں موجود ہوں، صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں۔ اور حج آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کے پاس وہاں جانے کا بندوبست ہو۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، اس کے لیے صرف اتنا ہے کہ آپ تندرست ہیں، آپ نماز ادا کرنے پر قادر ہیں، آپ پر نماز فرض ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو، لیٹ کر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، سر کے اشارے کے ساتھ، آنکھوں کے اشارے کے ساتھ۔ نماز میں کمی تو آ سکتی ہے، آپ سفر کے دوران ہیں، اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز کو قصر کر لو، اور جب میدان جنگ میں ہو تو تم چلتے پھرتے نماز پڑھ لو۔ لیکن معاف پھر بھی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، اسلام کی شہادت ہے اس کے لیے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے اسلام اس کو اسلام کے اندر سے باہر نکال دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ نماز چھوڑ کر
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز کا تارک ہے وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر کسی انسان کو حکومت کا لالچ ہے، وہ اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔ اور اگر کسی انسان کو پیسے ٹکے کا لالچ ہے، کاروبار کا لالچ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قارون کے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔ اگر انسان کو اپنی ذاتی مصروفیات اس کی بنا پر وہ نماز کے نہیں حاضر ہوتا ہے، اس کو حامان کے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔ آپ سوچیں کہ نماز کے بغیر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اور سب سے پہلی بات، آخری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے خون حق کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک اللہ کے حق ہیں، ایک اللہ کے بندوں کے حق ہیں۔ جو اللہ کے حق ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز کا معاملہ صحیح نکلا تو حساب آگے چلے گا، اگر نماز کے اندر ناکام ہو گیا تو حساب کو آگے چلایا ہی نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسجد تو بن گئی ہے، مسجد کو بنانا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، اس کی در و دیوار کو کھڑا کرنا، چھت ڈالنا، دروازے لگانا، اس کو چونا کر دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل آگے تو آپ لوگوں کا امتحان ہے کہ آپ مسجد کو آباد کرنے کے لیے آپ کی تگ و دو کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان اور قیامت پر یقین ہے۔ تو آپ لوگوں نے مسجد کو آباد کرنا ہے۔ یہ تو مسجد بن گئی ہے، اور جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے آپ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے فنڈ مہیا کیا ہے جو یہاں نہیں رہتے ہیں۔ ہم لوگ تو درمیان میں ہیں، ہم نے ان کی امانت کو یہاں صرف کیا ہے۔ یہ مسجد میں نے اپنی جیب سے نہیں بنائی ہے، ایک امانت تھی جس کو میں نے امانت کے طور پر صرف کر کے اس مسجد کو کھڑا کیا ہے۔ ان کے لیے تو صدقہ جاریہ بن گیا۔ اب یہ آپ پر بھاری بھرکم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس مسجد کی آبادی کے لیے کیا کرتے ہیں۔ یہ اب آپ کا امتحان ہے، اور یہاں کی انتظامیہ کے امتحان یہ ہے کہ وہ اس مسجد میں بچوں کی تعلیم کا، بچوں کی تربیت کا اہتمام کریں، ان کو پڑھانے کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ فرمایا کہ تم جو پڑھتے پڑھاتے ہو نا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ربانی بن جاؤ۔ ربانی تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو تربیت ان لوگوں کو ہوگی جو مسجد میں آئیں گے۔ مسجد میں آئیں، اپنے بچوں کو لائیں، بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان بچوں کو پتہ چلے کہ یہ میرا باپ ہے،
اس باپ کے مجھ پر کوئی حقوق ہیں؟ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، بہترین سکول کا انتخاب کرتے ہیں، بہترین کالج کا اہتمام کرتے ہیں، بہترین اکیڈمی کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم جہاں پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ ہماری زندگی میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، بس یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ بچہ پڑھنے کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ میرے اللہ کا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض بچے پڑھ کر فارغ ہو کر سرٹیفکیٹ، سندیں، ڈپلومے ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، جاب کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، لیکن ان کو جاب نہیں ملتی ہے۔ پیسہ ٹکا بھی خرچ کرتے ہیں لیکن جاب نہیں ملتی۔ لیکن اللہ نے یہ فرمایا، جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں لیکن وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ وہ تعلیم حاصل کریں جس سے ایک بچے کو پتہ چلے کہ میرے باپ کے کیا حقوق ہیں، میری ماں کے کیا حقوق ہیں، میرے بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، میں نے اگلی زندگی میں جا کر جب میں نے قدم رکھنا ہے تو پھر مجھ پر کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کو یہ اسکول یا کالج کی تعلیم میں نہیں ملے گی۔ یہ تعلیم جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں یہ ایک فن ہے جس سے پیٹ کا دھندا تو چل سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، بھائی کے حق کیا ہے، یہ آپ کو اسکول کی تعلیم نہیں بتلائے گی، یہ آپ کو دین کی تعلیم بتلائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باپ قبر میں پڑا ہوتا ہے اور اس کو سکون اور آرام ملتا ہے، باپ جنت میں چلا گیا، اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ باپ پوچھتا ہے اپنے رب سے، اللہ میں تو دنیا سے آ گیا، اب یہ درجات کی بلندی، قبر میں راحت اور آرام اور سکون، اللہ فرمائے گا تیرا بیٹا تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہا ہے، تیرا بیٹا تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ یہ بیٹا باپ کے لیے بخشش کی دعا کرے، رب اغفر لی ولوالدی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ بیٹا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اور اللہ قبر کے اندر اس کو احساس دلاتے ہیں، جنت کے اندر اس کو بتاتے ہیں یہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے۔ اپنے بیٹوں کو اس قابل بنائیں کہ ان کے آپ کے جانے کے بعد ایک دن آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہیں، چلے جانا ہے۔ یہاں کسی انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے کسی بندہ بشر کو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، آخر ہم نے ایک دن جانا ہے۔ اپنے بچوں کو اس قابل بنا جائیں، آپ جب قبر میں جائیں، آپ جب میدان حشر کے میدان میں جائیں تو یہ بچے آپ کے لیے بخشش کی دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہیں اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ میری ماں کو بخش دے۔ ان بچوں کو اتنا شعور
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمیں ایسی اولاد دے، اللہ ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اس اعتبار سے نہیں کہ وہ بچے کی بلند و بالا کوٹھی ہو جائے، لمبی چوڑی کار اس کو مل جائے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا سایہ اس کو نصیب ہو جائے، جنت میں اللہ تعالیٰ باغ و بہار میں اس کو پہنچا دے، قبر کے اندر اس کو آرام اور سکون مہیا کر دے۔ یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور یہ آپ کو نصیب ہوگی اس مسجد کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے۔ ان بچوں کو لائیں، ان بچوں کو تیار کریں، ان بچوں کی اخلاقی تربیت کریں، ان کو یہ شعور ہو جائے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، میں نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، میں نے اس کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، عدالت میں بیٹا بھی دھکے کھا رہا ہے، باپ بھی دھکے کھا رہا ہے۔ باپ نے بیٹے کے خلاف عدالت میں دعویٰ کر رکھا ہے، بیٹے نے باپ کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کر رکھا ہے، دونوں ہی وہاں خاک چھانتے ہیں اور عدالت کی مٹی اپنے سر پہ ڈالتے ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے اور مرتے ہی اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان مر گیا اس کا کوئی عمل اب نہیں کر سکتا ہے۔ تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایسا کام کر جائیں جس سے دیر تک لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ آپ نے کوئی نلکا لگوا دیا ہے، کوئی پمپ لگوا دیا ہے، کوئی واٹر کولر لگوا دیا ہے، جس سے لوگ دیر تک اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، یہ صدقہ جاری ہے۔ آپ نے مسجد میں قرآن رکھ دیے ہیں، کسی دینی طالب علم کی کفالت آپ نے اٹھا لی ہے، وہ بچے کو پڑھانے کا خرچہ آپ دیتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کسی کو عالم دین بنا دیتے ہیں، جب تک وہ دین کی خدمت میں لگا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں ثواب جمع ہوتا رہے۔ من صدقۃ جاریہ۔ اور او ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو اس کے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے، یا اللہ میرے باپ کو بخش دے، یا اللہ میری ماں کو بخش دے۔ ولدا صالحا یدعو لہ، مرنے کے بعد یہ چیز کام آئے گی۔ آپ تو قبر میں پڑے ہوں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ، آپ کے لیے نیک بچہ جو دعائیں کرے گا، آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ یا کسی کو آپ نے دینی تعلیم دی ہے، کسی کو آپ کو دینی کتاب لے کر دی ہے، وہ دینی تعلیم پڑھتا ہے، آگے پڑھاتا ہے، دینی کتاب آگے چلتی ہے، مسجد میں قرآن رکھ دیے ہیں، لوگ آ کر ان کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے چیزیں یہ علم میں آتی ہیں۔ مرنا تو ہر ایک نے ہے، کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ وہ ایسا کام کر جائیں جس سے آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ثواب پہنچتا رہے۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہیں تو ضروری ہے کہ ہم لوگ کو ایسا کام کر جائیں، کم از کم کو ایسی نیکی انسان کی ہونی چاہیے
جس کا اللہ کو علم ہو یا آپ کو علم ہو، بس کوئی ایسی ایک نیکی آپ کریں جس کا آپ کو اور آپ کے اللہ کے علاوہ تیسرے بندے کو پتہ نہ ہو۔ آج ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے، کوئی کام نیکی کا کیا، تصویریں لی، فیس بک پر ڈال دی، یوٹیوب پر ڈال دی۔ نہیں، آپ کوئی ایسا کام کر جائیں، کریں، آپ کے محلے میں کوئی ایسی بیوہ ہے، اس کو راشن پہنچا دیں، آپ کے گھر میں کوئی یتیم بچہ ہے آس پاس میں، اس کا وظیفہ لگوا دیں۔ اس راشن کو پہنچانے کے لیے، وظیفہ لگانے کے لیے اس کا علم آپ کو ہو یا آپ کے رب کو ہو، بس۔ اس طرح کی نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن جہنم کا افتتاح جو کیا جائے گا وہ کافروں سے نہیں کیا جائے گا، مشرکوں سے نہیں کیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی عجیب بات ہے، اللہ رب العزت قیامت کا جہنم کا افتتاح کرے تو وہ جہنم کے افتتاح کے لیے کسی کافر کا انتخاب نہیں کریں گے، کسی مشرک کا انتخاب نہیں کریں گے، بلکہ ان لوگوں سے جہنم کا افتتاح کیا جائے گا جو دکھلاوا کرنے والے ریاکار ہیں، جو نیکی کرنے کے بعد لوگوں میں شہرت کے طالب ہیں کہ میری بلے بلے ہو جائے، لوگ مجھے کہیں۔ قیامت کے دن 3 شخص اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، ایک شہید کو، ایک عالم دین کو اور ایک سخی کو۔ اللہ سخی سے پوچھے گا بتاؤ تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا میں نے اپنے خزانوں کی تجوریاں کھول دیں، خزانوں کے منہ کھول دیے، میں نے اتنی مسجدیں بنائی، میں نے اتنے مدرسوں کو دیا، میں نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا۔ اللہ فرمائے گا میں تو تیرے دل کے راز کو جانتا ہوں، تو نے اس لیے نہیں خدمت کی تھی تاکہ اللہ کے دین کی سربلندی ہو، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ تاکہ کہا جائے یہ بڑا سخی ہے، اپنی دنیا میں بلے بلے کرانے کے لیے تو نے سخاوت کی تھی۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں کو لاؤ 70 ہاتھ لمبی زنجیر، اس کو جکڑ کر جہنم کے سینٹر میں پھینک۔ ایک آدمی اور دوسرا وہ عالم دین، اللہ اسے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ وہ بتائے گا کہ میں اس مسجد کی صفوں پر بیٹھ کر تیرے دین کی خدمت کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو بھی غلط کہتا ہے، تو اس لیے خدمت کرتا رہا تاکہ لوگ تیرے گیت گائیں، وہ کہیں کہ یہ بڑی اچھی لے سے شعر پڑھتا ہے، اس کی آواز میں بڑی کشش ہے، جادو ہے۔ شہید کو کہا جائے گا تو نے کیا کیا ہے؟ اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے دیا ہے، اپنی گردن کو کٹا دیا ہے۔ اللہ فرمایا کہ نہیں، تو نے تو اس لیے گردن کٹائی تھی کہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، بڑا نشانے باز ہے۔ ان 3 شخصوں سے اللہ جہنم کا افتتاح کریں گے جو ریاکار ہیں۔ میرے بھائیوں، نیکی کرنا بڑا کام ہے، بہت کم لوگ ہیں جو نیکی کی طرف آتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، بہت کم۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، لیکن نیکی کرنے کے بعد اس کو سنبھالنا یہ اس سے بڑا کام ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ نے وہ آٹا چھاننے والی چھاننی دیکھی ہوگی یا چکی کو آپ نے دیکھا ہوگا، اوپر سے دانے ڈالتے ہیں، نیچے سے وہ آٹا بن کر نکلتا جاتا ہے۔ چھاننے کے اندر آٹا ڈالا، وہ اس کے سوراخوں سے نیچے آ گیا۔ وہ اعمال انسان کے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ ہی ختم ہوتے جاتے ہیں۔ نیکی کی
اور کوئی ایسا کام کر لیا جس سے وہ نیکی برباد ہو. بڑے کام ایسے ہیں جس سے ہماری نیکیاں ساتھ ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں بتاؤں کہ گھاٹے کے اعتبار سے کون لوگ ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. فرمایا کہ وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جن کی کمائی دنیا میں ختم ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، اور نیکی تو ساتھ ساتھ ہی ختم ہو رہی ہے. یہ انسان سخت ترین گھاٹے میں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ سے یہی گزارش ہے، نیکی کریں، جی بھر کے کریں، لیکن اس نیکی کو سنبھال کے رکھے تاکہ قیامت کے دن وہ آپ کے کام بھی آ سکے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو کام کر کر کے تھکے ہوں گے، لیکن اللہ ان کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کرنے کے بعد اس کے محفوظ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو صحیح معنی میں ہمارا جانشین بنائے، ہمارے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اور قیامت کے دن ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں جمع کر دے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.